وہ میرا نبی اللہ اکبر ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں حضور، ایک حسین جوان گزرا، چہرے پہ نور ہے، خوبصورت جوان ہے، حضور کی نظر پڑ گئی۔ اللہ اکبر، آقا کی نظر جس پہ پڑ جائے پھر کیا تھا، پھر تو رحمتیں اس کا طواف کرنے لگ جاتی تھی۔ اللہ اکبر، حسین چہرہ دیکھا اور میرے آقا دیکھ کے دل میں خیال آیا، یا اللہ اتنا خوبصورت بندہ اور یہ کفر پہ ہے، اے اللہ اگر یہ دوزخ میں جائے گا تیرے محبوب کو درد ہوگا، اسے ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ اتنا حضور نے کہا ہے، ابھی صبح کا سویرا نمودار ہوا ہے، نبوت کی چوکھٹ پہ دستک ہوتی ہے، آواز آئی کون؟ کہا کہ داہیہ کلبی ہوں۔ اللہ اکبر، قبیلے کے سردار ہیں اپنے، حضور کے کہنے پہ دروازہ کھولا گیا، داہیہ کلبی اندر آئے ہیں۔ میرے حضور نے اپنی نبوت والی چادر دی، فرمایا داہیہ اسے بچھا لیجئے، اس پہ بیٹھ جائیے۔ حضرت داہیہ کلبی جو کل تک کفر پر تھے آج حضور کی چوکھٹ پر آئے ہیں، حضور نے دعاؤں میں جو مانگ لیا ہے، جو مزمل والی چادر دی ہے انہوں نے بچھائی نہیں ہے بلکہ ہاتھ میں لی، سینے سے لگائی ہے، کہتے ہیں آقا اس چادر کی جگہ میرے قدموں میں نہیں ہے بلکہ میرے دل میں اس کی جگہ ہے۔ اس کے بعد کہا تھا یا رسول اللہ اب میں آپ کی بارگاہ میں غلام بن کر کے آیا ہوں، آقا کلمہ پڑھائیے، اپنا بنا لیجئے۔ اتنی بات داہیہ کلبی نے حضور سے کہی ہے، میرے حضور نے کلمہ پڑھایا۔ جب کلمہ پڑھایا ہے داہیہ کلبی پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، جب درد کے ساتھ روئے ہیں داہیہ کلبی، آقا فرماتے ہیں داہیہ کلبی کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں، میں نے اتنے بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، آقا کیا میں بخشا جاؤں گا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ بڑا کریم ہے داہیہ کلبی، اللہ اکبر، کہ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد داہیہ کلبی پھر بھی روتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں داہیہ کلبی اب کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تب انہوں نے رو کے کہا تھا یا رسول اللہ گناہ اتنا بڑا ہے لگتا ہے کہ بخشا نہیں جائے گا، اتنے بڑے پاپ کر کے بیٹھا ہوں لگتا ہے معافی نہیں ہوگی۔ میرے حضور نے فرمایا بتا کون سا ایسا پاپ کر کے بیٹھا ہے جو ابھی تک تیرے دل پہ بوجھ بنا ہوا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ آئے نہ تھے، آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس وقت ہمارے دور کا ہمارا حال یہ تھا کہ ہم بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، میں نے اپنے قبیلے کی 70 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا۔ یا رسول اللہ کیا بتاؤں؟ کہتے ہیں آقا پھر ایک دن میں پردیس جانے لگا، تجارت کے کام سے جا رہا تھا، جب تجارت کے کام سے نکلا میری بیوی امید سے تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا اے میری شریک حیات پردیس جا رہا ہو، اگر بیٹا ہو تو شان سے پالنا، بیٹی ہو تو گلا دبا کر کے مار دینا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو کہہ کے چلا گیا، کچھ دن کے بعد واپس آیا، میں نے دیکھا میرے گھر میں کوئی بچی نہ تھی، میں نے بیوی سے پوچھا میری شریک حیات بتا تو صحیح تیری گود میں بیٹی آئی تھی کہ بیٹا آیا تھا؟ کہا جیسی میں نے اتنا کہا میری بیوی مجھ سے کہنے لگی میرے سرتاج تیرے گھر میں بیٹی آئی تھی، میں نے گلا دبا کے مار دیا، مگر جانتے ہو جب اس عورت کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی تو اس نے گلا نہیں دبایا تھا، جب گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا دل میں خیال آیا تو ایک ماں ہے اور ہر ماں کی تاریخ لکھی جانی ہے، جب تیری تاریخ لکھی جائے گی دنیا تجھے ظالم کہے گی، کوئی تجھے ڈائن کہے گا کہ اپنا نام بگاڑنا چاہتی ہے۔ اتنا خیال آیا اس نے اپنا ہاتھ بچی کے گلے سے ہٹا لیا، پھر دل میں خیال آیا اگر شوہر آئے گا تو وہ اسے قتل کر دے گا، عقل مند تھی، عقل نے کہا کہ اپنے گھر پرورش نہ کرنا، جب شوہر آئے پڑوسن کے گھر پہنچا دیا کرنا، اسی طریقے سے بچی کو پالتی رہی۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ بچی نے دہلیز پہ شعور کی قدم رکھا ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، پھر ایک دن جب اس کا شوہر گھر آیا ہے اتفاق سے بچی اپنے گھر پہ موجود تھی۔ داہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسے میں دروازے پہ پہنچا ہوں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اندر سے اس بار بچی کی آواز آ جاتی ہے، میں نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا آنے والے تو بتا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ بچی کہنے لگی اگر تو اس گھر کا مالک ہے تو میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ کہتی یا رسول اللہ جیسے اتنا بچی نے کہا دروازہ کھلا ہے، آقا میں نے بچی کا بھی چہرہ صحیح سے دیکھا نہ تھا کہ بچی میرے قدموں سے لپٹ جاتی ہے، بچی نے میرے قدم پکڑ لیے ہیں، کہتی بابا بڑی دیر کر دی آنے میں، برسوں گزر گئے تیری راہ تکتے تکتے، کتنے دن ہو گئے تیرا انتظار
انتظار کرتے کرتے ہاں صاحب اس چیز کو وہ محسوس کریں گے جو کبھی پردیس سے آیا کرتے ہیں تو بیٹیاں دروازوں پہ انتظار کیا کرتی ہیں، جنہیں آنے میں رات ہو جاتی ہے تو بیٹیاں راتوں کو جاگ کر کے انتظار کیا کرتی ہیں۔ ان کو چھوڑو جو پردیس جاتے ہیں، میں کسانوں سے بات کرتا ہوں، کبھی تم نے بھی دیکھا ہوگا جب رات کو کام سے نمٹ کے دیر سے آؤ گے تو سب سو چکے ہوتے ہیں لیکن بیٹی جاگتی ہوتی ہے۔ جب تم ہاتھ دھوتے ہو تو کہتی بابا ذرا ٹھہریے، میں تھوڑی سی روٹی گرم ڈال دیتی ہوں، میں نے تمہارے لیے آٹا سنبھال کے رکھا تھا کہ جب بابا آئیں گے تب انہیں روٹی کھلاؤں گی۔ اللہ اکبر، یہ بات پیار ہوتا ہے بیٹیوں کا، اور کتنے خواب بیٹیوں کے باپ سے جڑے ہوتے ہیں۔ وقت ہوگا تو پھر انشاءاللہ بات کروں گا، ذرا بات سنیے۔ کہتے یا رسول اللہ، بچی نے میرے قدم پکڑ لیے، کہنے لگی بابا بڑی دیر کر دی آنے میں۔ بابا کیا بتاؤں، جب دنیا اپنے بچوں کو پیار کرتی تھی تو میں کہا کرتی تھی ایک دن میرے بابا آئیں گے تو میں بھی ان کے کاندھے پر سوار ہوں گی۔ آج تم آ گئے ہو بابا۔ کہتے حضور جب بچی نے اتنی بات کہی ہے میں تھا غصے میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ بچی کون ہے؟ وہ کہنے لگی یہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں غصے سے لال پیلا ہو گیا لیکن اس وقت میں نے کچھ نہ کہا۔ کہتے حضور میں بستر پہ لیٹ گیا لیکن کیا بتاؤں میرے دل میں خیال کچھ اور ہی تھا، لیکن کہتے جب میں بستر پہ لیٹا آقا میں لیٹا میری آنکھ لگنے لگی، میری بچی آئی اس نے میرے اوپر چادر کھینچی ہے۔ کہتی بابا ٹھنڈ لگ جائے گی چادر اوڑھ لو۔ کہتے آقا بچی کا یہ پیار تھا کہ اس نے دل میں جگہ کرنی شروع کر دی۔ دن گزرتے گئے، کہتے حضور جب صبح ہوتی تھی میری بچی آتی میرا ماتھا چوم کے کہتی تھی بابا صبح ہو گئی ہے۔ آقا کیا بتاؤں میری بیٹی کبھی پیر دباتی تھی کبھی سر دباتی تھی، یہ پیار میری بچی کا دل میں جگہ کر گیا۔ آقا میں نے سوچ لیا اب اس بچی کو محبت سے پالوں گا، اس بچی کی پرورش کروں گا۔ لیکن یا رسول اللہ ایک دن میں بازار گھومنے گیا، میرے قبیلے کے ایک شخص نے کہا تو کتنا بڑا ظالم ہے، ہماری 70 بیٹیوں کو قتل کیا اور اپنی کسینے سے لگا کے پال رہا ہے۔ کہتے یا رسول اللہ اس کا اتنا تانا دینا تھا بس پھر کیا تھا، میرا دماغ گھوم گیا، میں نے فیصلہ کر لیا تاکہ کل بھی اب اس بچی کو قتل کرنا پڑے گا ورنہ سماج کو منہ نہیں دکھا سکتے۔ کہتے یا رسول اللہ میں ہر دن کی طرح شام کو گھر آیا، میری بچی میرے پاس آئی، جب تک میں سویا نہیں میری بیٹی میرے پاس بیٹھی رہی۔ کہتے حضور میں نے ایسی ایکٹنگ کی جیسے میں سو رہا ہوں، میری آنکھ بند ہو گئی، بچی نے دیکھا بابا سو گئے ہیں، حضور میری بیٹی نے چادر ڈالی ہے اور ڈالنے کے بعد پھر وہ بچی میرے پاس سے گئی اور جانے کے بعد ماں کی آغوش محبت میں سو جاتی ہے۔ سرکار ماں بے خبر تھی، اسے پتا نہ تھا، وہ تو یہ سمجھتی تھی اب میں اس سے پیار کرنے لگا ہوں میں اس کو قتل نہیں کروں گا۔ کہتے سرکار میرے دل میں فتنہ تھا، شیطان نے جگہ بنا لی تھی، میں رات کو اٹھتا ہوں یا رسول اللہ، اور اٹھنے کے بعد اس کے بعد میں گیا، میں نے آہستہ سے ماں کا آنچل ہٹایا، ماں کا ہاتھ بیٹی کے سینے پہ تھا، میں نے پیار سے ماں کا ہاتھ اٹھایا اور بچی کو لیا لے کر کے چلنا لگا۔ یا رسول اللہ بچی نے دیکھا آنکھ کھلی کہ یہ مجھے لے کر کے جا رہے ہیں۔ آقا اس نے اپنی ماں کو آواز دی اور یار میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے ذرا سچے دل سے بتا 1400 سال ہو گئے جب وہ میلاد والا نبی آیا تھا اس وقت بیٹیاں ماری جا رہی تھی، آج بھی بیٹیاں ماری جا رہی ہے، کبھی بچیوں کو ماں کے شکم میں مار دیا جاتا ہے، کبھی جہیز کے نام پہ مار دیا جاتا ہے، کبھی طلاق کے نام پہ مار دیا جاتا ہے، کبھی آگ لگا کر کے بیٹیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 1400 سال پہلے جب نبی آئے تھے تو جو فتنہ اس وقت تھا نبی نے مٹا دیا تھا، تم نئے فتنوں کو جنم دے رہے ہو، اور تم سے کتنے بہتر تھے وہ لوگ جو کم سے کم پیدا ہونے کے بعد مارا کرتے تھے، بیٹیوں کو رونے کا تو موقع ملتا تھا، اپنا درد بیان کرنے کا تو موقع ملتا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ڈاکٹروں سے ان لوگوں سے جو ماں کے شکم میں بچوں کو مار دیا کرتے ہیں، وہ یار جب بچے کی ماں کے شکم میں 3 مہینے عمر ہو جاتی ہے جسم بن جاتا ہے اور ان کا ضائع ہونا مشکل نہیں ناممکن ہوتا ہے، پھر کیا کرتا ہے سماج، ماں کے شکم میں بچے کو کاٹا جاتا ہے اور تو نے تو اسے رونے کا حق بھی نہ دیا، تو نے آواز دینے تک کا حق نہ دیا، وہ ایک بار ماں بھی کہہ کے نہیں پکار سکی، مدد کے لیے باپ بھی نہ کہہ سکی، تو نے پیٹ کے اندر دم گھونٹ دیا اس کا، جسم کو کینچیوں سے کاٹ کے نکالا جاتا ہے، تیرا کلیجہ پھٹ کیوں نہیں جاتا؟ جب بچوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کرتے ہو تمہارے پتے پانی
कुर्बानी क्यों नहीं हो जाते हैं? जब तुम बच्चों को माओ के पेट में मारते हो, तुझे क्या लगता है कि तूने बच्ची को कत्ल किया? सिर्फ तूने जाना, डॉक्टर ने जाना, बाकी किसी ने ना जाना। गलत है तेरा ख्याल। फरमाया गया है वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, क़यामत के दिन यही बच्चियां गरेबान पकड़ेंगी तुम्हारा और पूछेंगी पता मेरा कसूर क्या था, मेरा जुर्म क्या था, किस बुनियाद पे कत्ल किया गया था। अगर चाहते हो इस सवाल से बच सको, बेटियों को इज्जत दो और माँ के शिकम में कत्ल ना करो, इनको अल्लाह की रहमत समझ के परवरिश करो। अगर बेटी राजी हो जाएगी, खुदा की कसम मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती मोहम्मद हमदाद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत। ओ भाई, जिन बेटियों को जहेज के लिए जला रहे हैं, मुझे बताइए क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या उसको बाप गोद में लेके नहीं टहलता था? जिसको गुर्बत की वजह से तलाक दे रहे हो, क्या वो किसी की बेटी नहीं? और तुझे सच बता दूं, बेटी तो है ही है, लेकिन याद रखना वो मुस्तफा की उम्मती भी है। क्या बात, वाह वाह वाह, वो मुस्तफा की उम्मती भी है। आज कितनी बच्चियों के फोन आते हैं, हजरत हमारे रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे कि हमारा बाप गरीब है। डिमांड रखते हैं दुनिया के कुत्ते आकर के, 14 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए। तेरे बाप ने कमा के रख दिए? अगर इतनी जरूरत है पैसे की तो लड़की वाले से ना मांग, दिल्ली की जामा मस्जिद पे चला जा, रुमाल बिछा, 1 महीने में तेरी डिमांड के मुताबिक तेरे पास पैसा आ जाएगा। शर्म नहीं आती? 10-10 लाख की डिमांड रख करके बेटियों का जीना हराम कर दिया। क्या मुंह दिखाओगे मुस्तफा को? यही कि मिलाद तो मनाते थे लेकिन जहेज में डिमांड भी रखते थे। 12वीं पे घर सजाया, लेकिन हमने कई बेटियों को दौलत की वजह से ठुकरा दिया। ये जवाब दोगे? और तुम जब ताने देते हो ना, अल्लाह खैर करे, आज तो देखने की रस्म इतनी बुरी है कि गाड़ी भर भर के जा रहे हैं देखने खबीस। बच्ची ने कहा बाबा कहाँ लेके जा रहे हो? याद है ना बात हजरत दाहिया कल्बी वाली? अगर पीछे वाले भी सुन रहे हैं तो कह दो सुभान अल्लाह। कुछ अच्छे नहीं बोल रहे, पैसे ले जाओ फिर कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हजरत जी ऐसा लग रहा है जलसा अब शुरू हो रहा है। हाँ, अल्लाह जवानों को सलामत रखे, इन बुजुर्गों को सलामत रखे, बच्चों को सलामत रखे। पूरे गांव पे अल्लाह अपने रहम करम की बारिश फरमाए। सिर्फ उन लोगों पे जो सुन्नी सहीउल अकीदा है। हाँ जी, हाँ, यहाँ कोई है तो नहीं? पड़ोस से क्या, हम तो अपने भैया को ही नहीं देखते इसके घर में क्या हो रहा है, पड़ोस के गांव को क्या देख रहे हैं? खैर, बस कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। बात सुने, वो बच्ची कहने लगी अब्बा कहाँ लेके जा रहे हो? कहने लगे बेटी दावत में। वो कहते दाहिया कल्बी कि मेरी बेटी मेरा हाथ पकड़े हुए थी, हुजूर में गुजरता रहा, चला था, रात के अंधेरे में दिन का उजाला आ गया, पथरीली वादी से मैं गुजरा, हुजूर मेरे पैर से खून निकलने लगा। मेरी बच्ची ने पैर का खून देखा, कहने लगी बाबा पैर में खून निकल रहा है। बाप ने कहा बेटी कोई बात नहीं। बच्ची ने कहा फिर बताइए तो लेके कहाँ जा रहे हैं? कि बेटी एक दावत में जाना है। अल्लाह अकबर। बच्ची ने इतना सुना तो बाप के पैर देख के कहने लगी बाबा जो रोटी आपका खून बहा के मिले, हमें ऐसे लुकमे की जरूरत नहीं है, वापस लौट चलिए बाबा। कहते हैं हुजूर बच्ची की बात का कोई असर मुझ पे नहीं हुआ। कहते हैं हुजूर मैंने फिर वो वादी पार की, पथरीली वादी के बाद एक रेतीला जंगल आया। हुजूर मैंने मौके को गनीमत समझा, मैंने बच्ची को बैठाया, गड्ढा खोदने लगा। बच्ची कहने लगी बाबा क्या कर रहे हो? मैंने कहा बेटी बस यूं ही खेल रहा हूँ। कहते हैं हुजूर मैं मिट्टी निकालता रहा, बच्ची हाथों से पीछे हटाती रही। कहते आका क्या बताऊं, जब मेरे माथे पे पसीना आया, मेरी बच्ची ने अपने कपड़े से मेरे माथे का पसीना साफ किया, हाथ पकड़ के कहती है बाबा कुछ देर आराम
کر لو، میں کچھ دیر مٹی نکال دیتی ہوں۔ کہتے ہیں حضور میری بیٹی نے میرا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے پاس میں ایک درخت تھا اس کے نیچے بیٹھا کے آئی، کہا ابا یہاں بیٹھیے، بیٹی کے ہوتے ہوئے اتنا دکھ نہ اٹھائیے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضور میری بچی مٹی نکالتی رہی، بچی کو پتا نہ تھا یہ کھیل نہیں، بچی کی قبر تیار ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں حضور بچی نے مٹی نکالی، میں نے وقت کو دیکھا، جلدی کے نظریے سے میں نے کہا بیٹی اب تو آجا مٹی میں نکال دیتا ہوں، تو تھک گئی ہے۔ کہا حضور میری بچی نے تاریخ ساز جملہ کہا تھا، بچی نے کہا تھا بابا جب بیٹیاں باپ کا چہرہ دیکھتی ہیں تو چڑی ہوئی تھکن اتر جایا کرتی ہے، بابا میں تھکی نہیں ہوں۔ کہتے حضور بچی میں بچی کے پاس آیا، میں نے بچی کو گڈھے سے نکالا، پھر میں اندر گیا، میں نے مٹی نکالی، جب گڈھا تیار ہو گیا حضور میں نے بچی کو گڈھے کے اندر اتارا، آقا پھر میں نے پیار سے مٹی دھکیلنا شروع کی ہے۔ میری بچی سمجھ رہی تھی بابا مجھ سے کھیل رہے ہیں، کہا حضور مٹی پڑتی رہی، بچی ہنستی رہی، مٹی پڑتی رہی، بچی ہنستی رہی۔ یا رسول اللہ جب مٹی پڑتے پڑتے بچی کے سینے تک آئی ہے، میرے باپ نے کہا تھا بابا بس کرو اب دم گھٹنے لگا ہے، اب مٹی نہ ڈالو۔ میں نے کہا حضور جب بچی نے اتنی بات کہی تھی میں نے بچی کا کوئی جملہ نہ سنا، اور اگر سنا بھی تو انسنا کر دیا۔ بچی کہتی ہے بابا ہاتھ روک لیجئے، بس کیجئے اب مٹی نہ ڈالیے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے کہتے حضرت داہیہ کلبی کی آنکھیں برس رہی ہیں اور حضور بیٹی کی داستان سن رہے ہیں، سرکار اس درد کے ساتھ رو رہے ہیں کہ میرے آقا کریم کی پوری داڑھی تر ہو چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم بغل میں کھڑے تھے، کہتے داہیہ چپ ہو جا، دیکھتا رہی ہے حضور رو رہے ہیں اور حضور کے ساتھ ساتھ دیواریں رونے لگ گئی ہیں۔ حضرت داہیہ کلبی نے اتنا سنا چپ ہو جاتے ہیں، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں داہیہ پھر بتا تو نے اس بچی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ داہیہ کلبی کہتے ہیں آقا میں نے پھر مٹی ڈالنا شروع کی ہے، جب مٹی پڑتے پڑتے بچی کی گردن تک آئی ہے حضور میری بچی سمجھ گئی تھی کہ باپ مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ کہتے سرکار میری بچی نے میرا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کے کہا تھا میرے باپ اگر اس لیے قتل کر رہے ہو کہ میں تمہارے اوپر بوجھ بنوں گی تو ساری زندگی الگ رہ کے گزار لوں گی، میرے باپ مجھے قتل نہ کر۔ اگر یہ لگتا ہے کہ میں تیرے روٹی پانی کا خرچہ کروں گی، میرے باپ سوکھی روٹی کھا لیا کروں گی، کبھی روٹی کا سوال نہیں کروں گی۔ اگر اس لیے قتل کر رہے ہو کہ میں تم سے کھلونے کا سوال کروں گی، میرے باپ کبھی زندگی میں کھلونا نہیں مانگوں گی، لیکن مجھے قتل نہ کرو۔ اس کے بعد داہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بچی نے مجھ سے کہا تھا میرے باپ بتا تو صحیح میرا قصور کیا ہے، کس بنیاد پہ قتل کر رہے ہو، میری خطا کیا ہے؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا، تب میری بچی نے کہا تھا بابا بتا تو صحیح کیا تجھے میری صورت اچھی نہیں لگی جب مجھے قتل کرنے آ گیا ہے، یا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے جو دفن کرنے لے آیا ہے؟ یا رسول اللہ بچی نے اتنا کہا تھا، آقا کیا کروں؟ اس وقت شیطان سوار تھا، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میری بیٹی نے مجھ سے رو کے کہا تھا اے میرے باپ تو میرا باپ ہے، میں تیری بیٹی ہوں، مگر اتنا بتا دے آخر میرا قصور کیا ہے، میری خطا کیا ہے؟ قتل کرنا ہے تو شوق سے کر جانا، لیکن جانے سے پہلے ایک بار میری خطا تو بتا کے جا۔ کہتے سرکار بچی نے اتنا کہا ہے یا رسول اللہ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں نے کوئی جواب نہ دیا اور مٹی ڈالتا رہا، بچی کی گردن کے اوپر مٹی آئی ہے یا رسول اللہ، پھر میری بچی نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا اور اس کے ہاتھ باہر تھے آقا، میری بچی نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ سرکار میں پریشان تھا، میں نے دیکھا میری بچی کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں قریب گیا، میں نے سنا دیکھوں بچی کیا کہہ رہی ہے۔ کہتے سرکار کیا بتاؤ، جب بچی کے ہونٹ ہل رہے تھے جو اس نے کہا تھا آج بھی بتاتے ہوئے زبان کانپ رہی ہے۔ یا رسول اللہ کیسے کہوں؟ میرے نبی فرماتے ہیں بتا تو صحیح داہیہ اس بچی نے کیا کہا تھا؟ کہتے حضور کان لگائے تو بچی کہہ رہی تھی اے میرے پروردگار اگر بیٹیوں کو جینے کا ادھیکار نہیں ہے تو پھر زندگی کیوں دی ہے، اور اگر زندگی دی ہے تو پھر بیٹیوں کو بچانے والا بھی پیدا فرما دے، پھر بیٹیوں کو بچانے والا بھی پیدا فرما دے۔ کہتے یا رسول اللہ بچی نے درد کے ساتھ رو کے
کہا تھا اے میرے پروردگار دے تیری پیدا کی جانے والی بچیاں آج زندہ قتل کی جا رہی ہے، مالک بتا تو صحیح آج یہ بچی پوچھ رہی ہے آخر کب تک بیٹیاں ماری جاتی رہیں گی، کب تک بیٹیوں کو قتل کیا جاتا رہے گا؟ اگر یہ نظام سلامت رکھنا ہے تو پھر مالک بیٹیوں کو زندگی نہ دے، بیٹیوں کو جیون دان نہ دے، میرے مالک بیٹیوں کو پیدا کرنا بند کر دے، اور پیدا کر رہا ہے تو پھر میں نے سنا ہے کوئی آخری پیغمبر آئے گا جو بیٹیوں کو آ کر کے بچائے گا، مالک وہ کب آئے گا؟ یا اللہ اس آنے والوں کو بھیج دے تاکہ بیٹیوں کو زندگی مل جائے۔ یہ کہتے کہتے داغیا قلبی کی چیخ نکل جاتی ہے، چپ ہو جاتے ہیں۔ حضور کہتے داغیا قلبی ذرا بتا وہ مجھے یاد کرنے والی بیٹی کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ اتنا کہنا تھا۔ داغیا قلبی کہتے ہیں حضور مجھے ایسا لگتا تھا کہ بیٹی پہ پیار آ جائے گا، میں نے سوچا جلدی سے اس کا قصہ ختم کیا جانا چاہیے۔ حضور میں اپنی جگہ سے اٹھا ہوں اور اٹھنے کے بعد بھاری پتھر لایا، یا رسول اللہ لانے کے بعد میں نے بیٹی کے سر پہ پتھر مارا ہے، حضور اس کے سر سے خون کے چھینٹے اڑے ہیں، میرے دامن پہ آ کے پڑے ہیں، اور بیٹی اس گھڑے میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب سے بچی کا انتقال ہوا ہے دنیا چین سے سو جاتی ہے لیکن داغیا قلبی کو نیند نہیں آتی ہے۔ حضور جب آنکھ لگتی ہے خواب میں وہی بچی آتی ہے، کیا دیکھتا ہوں سر سے خون بہ رہا ہے، اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے بابا بتا میرا قصور کیا تھا، میری خطا کیا تھی؟ یا رسول اللہ آنکھ کھل جایا کرتی ہے، آقا مجھے اس بچی سے چھٹکارا دلا دو۔ اللہ اکبر میرے حضور کا دریائے کرم جوش میں آیا، حضور اپنی جگہ سے اٹھے ہیں، کہتے داغیا بتا تو نے اس بیٹی کو کہاں دفن کیا تھا؟ حضرت داغیا قلبی وہاں لے کے جاتے ہیں جہاں بچی کو دفن کیا تھا، کہتے حضور یہاں دفن کیا تھا، میرے حضور کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد حضور نے یوں اشارہ کیا، جیسی اشارہ کیا ہے زمین پھٹ جاتی ہے، اور وہی بچی اسی حال میں زمین سے نکل کے آتی ہے، خون بہ رہا تھا، اس نے حضور کو دیکھا، کہتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، حضور کی خدمت میں آ کے کھڑی ہوئی ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں بیٹی سے پہچانتی ہے؟ ہاں آقا پہچانتی ہوں، یہ تیرا باپ ہے؟ ہاں آقا میرا باپ ہے۔ اس کے بعد بچی کہتی ہے یا رسول اللہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ کیوں میری قبر پہ آج آیا ہے؟ کہا بیٹی یہ معافی کے لیے آیا ہے۔ میرے حضور نے اتنا کہا، بچی کہتی آقا میں نے سوچ رکھا ہے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی عدالت ہوگی، مصطفیٰ کی وکالت ہوگی، تب اس کو پکڑ کے لاؤں گی اور تب پوچھوں گی بتا میرا قصور کیا تھا، تب اس سے پوچھوں گی میرے نبی نے کہا تھا بیٹی آج ہم آئے ہیں سفارش میں اپنے باپ کو معاف کر دو اور لوٹ چلو، آج کے بعد یہ تمہیں پیار کرے گا، سینے سے لگا کے رکھے گا۔ بچی نے کہا تھا آقا اب مجھے اس کے آنگن میں نہیں جانا ہے، آپ آ گئے ہیں تو میں نے اسے معاف کر دیا ہے لیکن اس کے گھر نہیں جانا۔ کہا کس لیے؟ بچی نے کہا تھا جب سے رب کی جلوتوں میں پہنچی ہوں جتنا پیار کرنے والا میں نے اپنے رب کو پایا ہے اتنا پیار کرنے والا کسی باپ کو دیکھا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی مفتی محمد عباس صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ سلامت رکھے۔ اور لوگوں حضور آئے اور پھر اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا تھا لوگوں جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں وہ جنتی